آج کی اسٹڈی کے بعد بہت کچھ تھا بتانے کے لیے کہ میں نے اسلام کے بارے میں کیا پڑھا کیا سمجھا، لیکن سب سے ضروری بات جو لگی وہ یہ کہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی زندگی کو، ان کے لائف اسٹائل کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں تھوڑی دیر حدیث اور سیرت کو پڑھنے کا نظام بنائیے۔ مطلب اس ٹائم یوٹیوب کے ہونے کی وجہ سے اور بہت ذریعوں سے بیانات سننے کی وجہ سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اس ذریعے سے نالج لینا انف ہے، لیکن جب تک آپ ان کتابوں میں خود کو تھوڑا سا وقت دیجئے، کتابوں میں تھوڑا سا بزی نہیں ہوں گے نا، تب تک آپ اس ماحول کو محسوس نہیں کر سکیں گے جو اس وقت تھا۔ اور آج جب میں اسٹڈی کر رہی تھی تو کسی بھی چیز کو بتانے سے زیادہ مجھے یہ بتانا ضروری لگا کہ وہ احساس بہت ہی پیارا ہے جب آپ صحابہ اکرام کے لائف اسٹائل کو محسوس کرتے ہیں۔ اس وقت کی جو نورانیت تھی، نبی اور حضور کے ساتھ رہنا، ان کا مسکرانا، ان کا ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، نبی کا صحابہ کو 3 مرتبہ کہہ کر کوئی بات سمجھانا، ان کا خاموش ہونا کہ جب تک اس معاملے میں صورت نہ اتر جاتی تھی، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں اتر جاتا تھا، تب تک کہ ان کی خاموشی، موت کے وقت ان کی کیفیت، ان کا صبر، وہ سب چیزیں آج بھی کتابوں میں جتنی سیفلی محفوظ ہیں، اتنا آپ کو بیانات میں سننے کے بعد آپ اس ماحول میں اتر نہیں سکیں گے۔ وہ ماحول کی جو محبت ہے نا، اس ماحول کا جو احساس ہے، گویا کہ ہم وہ زندگی جی کر آ رہے ہیں، وہ احساس آپ کو کسی بیان میں نہیں ملے گا۔ اس لیے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی تربیت کے دوران اور کسی بھی طرح سے تھوڑا سا وقت نکال کر ان حدیثوں کو خدارہ پڑھیں کہ زندگی صرف ایک بار ملی ہے، اور اگر یہ مزہ جو مجھے ایکچولی میں آتا ہے اس اسٹڈی کے دوران، میں چاہتی ہوں وہ سب کو آئے۔ اگر وہ مزہ نہیں لیا نا تو پھر کوئی مزہ زندگی کا آپ نے نہیں لیا، سمجھیے کہ مطلب ایک بار آپ اس دنیا میں پہنچ جاتے ہیں نا تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ خاموش بیٹھے رہیں، اس احساس کو محسوس کرتے رہیں، اور جس سے آپ اپنے عزیز و اقارب سے ملیں تو انہیں بتائیں کہ یہ احساس کتنا پیارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازدواج زندگی، اور اس کے علاوہ ان کے صحابہ اکرام کے ساتھ بانڈنگ، ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سوچنا فیصلہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے ان کی محبت، کس طرح وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، کس طرح بیٹھے، کتنا وقت لگایا، کب ان کے آنسو نکلے، کس طرح انہوں نے معاف کیا، کس طرح وہ لوگ بات کرتے تھے۔ اس اسٹڈی کو کرنے کا مطلب ہے اس ماحول کو جینا۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے ماحول کو کسی حد تک کہوں گی، ہر حد تک تو نہیں کہوں گی، لیکن کسی حد تک، کچھ % تک جینا چاہتے ہیں نا، تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو ان کتابوں میں غرق کیجیے۔ جب آپ ان کتابوں میں پہنچیں گے تو آپ ایک نئی دنیا میں پہنچیں گے، آپ کو جینے کا ایک نیا طریقہ ملے گا، آپ کو زندگی کا ایک نیا سکون ملے گا۔ وہ نہ آپ کو ہوٹلز میں ملے گا، نہ ریسٹورینٹ میں ملے گا، نہ کسی ہل اسٹیشن پہ ملے گا۔ اس خوشبو کو محسوس کرنے کا جو مزہ ہے نا، وہ صرف آپ کو ان کتابوں میں ملے گا۔ تو ذرا سوشل میڈیا سے ہٹ کے، جو بیانات ہیں ان سے ہٹ کے، وہ بھی کام کرتے ہیں، ورک کرتے ہیں، لائف کو بہترین بناتے ہیں، لیکن اگر آپ اس لائف کو کسی حد تک جینا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اور اپنی تربیت کے لیے تھوڑا سا گھر میں ان کتابوں کو پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ پھر دیکھیے کتنا مزہ آتا ہے۔ آپ خود کمپیئر کریں گے کہ کسی کا بیان سننے میں اور خود پڑھنے میں، آپ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں ایکچوئل میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ ہم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہوں، میں تو ایکچوئل میں یہ کہوں گی کہ ان کتابوں کے ذریعے سے آپ ایکچوئل میں اس ٹائم میں پہنچ جاتے ہیں جو کام کوئی مشین نہیں کر سکتی نا، ہم اس ٹائم میں پہنچانے کا، اس احساس کو جینے کا، وہ کام یہ کتابیں کرتی ہیں۔ آپ نبی کریم اور صحابہ اکرام والے ایکچوئل کے ٹائم میں پہنچ جاتے ہیں ان کتابوں کے ذریعے سے۔